السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اوورسیز پاکستانی پوڈ کاسٹ. میں محمد ہوں، میرے ساتھ رضا ہیں اور حارث ہیں. آج کا ٹاپک کافی بمباسٹک قسم کا ہے. پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک لیٹر بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جس کے اندر انہوں نے الیج کیا ہے کہ ان کو بہت پریشر کیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز نے پچھلے 2 سال کے اندر، اسپیسیفکلی ان کیسز کے اندر جس کے اندر عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف انوالوڈ تھی. انہوں نے ایکچولی سائٹ کیا ہے کیسز، ایک اسپیسیفک کیس سائٹ کیا ان نے جو وہ ٹیرین کا کیس لے کے آئے تھے، اور اس کیس کے بارے میں جب یہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں کس قسم کے پریشرز ججز کے اوپر ڈالے گئے تھے. اینڈ ایک ان نے اگزامپل دیا ہے ایک جج کے گھر کے اندر ان ٹرائنگ ٹو ایکسپلین کہ کس قسم کی انٹیمیڈیشن ہو رہی تھی. ایک جج کے گھر کے اندر ان کو ریکارڈنگ ڈیوائسز ملے ہیں، لیونگ روم کے اندر سرویلنس ڈیوائسز ملے ہیں، بیڈ رومز کے اندر جہاں پہ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو یاد کراؤں گا جو اعظم سواتی کے ساتھ آج سے 1.5 سال پہلے جو ہوا تھا، اور جس طرح کی انہوں نے کلیمز کیے تھے کہ وہ بھی ایک جوڈیشل سیٹ اپ کے اندر رہ رہے تھے جہاں پہ ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں، اور انہوں نے وہ کیا تھا. تو آپ امیجن کریں اسی سارے پروسیس کی کنٹینیویشن یہ ججز کے اپنے گھروں کے اندر ایکسٹینڈ کی گئیں. پھر ایک جج الیج کر رہے تھے کہ ان کے بردر ان لا کو اغوا کیا، جس کی ایک رپورٹنگ ہوئی تھی کہ وہ جج نے اپنے آپ کو ریکیوز کر دیا تھا اس کیس کے اندر سے ایز ویل. تو کافی بڑی جو فاؤنڈیشن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ٹائم پہ، وہ شیکی گراؤنڈ پہ یہ ججز لے آئے ہیں، اور انہوں نے بڑے ایک طریقے سے اس کو سارے کو آرکسٹریٹ کیا کہ انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی پھنسا دیا ہے کہ انہوں نے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر یہ بھیجی ہے ریکویسٹ، اور ان نے اپنے لیٹر کے اندر سائٹ یہ بھی کیا ہے کہ ان نے ان دونوں ججز سے، قاضی فیض عیسیٰ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے آلریڈی یہ باتیں کر چکے ہیں. ایک چیز جو ہوئی ہے اب اس سارے کے بعد، وہ قاضی جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسی ٹیم کا حصہ ہے، یہ شہباز ٹیم اینڈ اسٹیبلشمنٹ ٹیم. اس بندے نے آج کیا کیا ہے، اس نے شہباز شریف کو بلایا ہے اور اس کے ساتھ اس نے کنسپائر کر کے بیسکلی جو بال ہے وہ ایگزیکٹو کو پکڑا دیا ہے، گورنمنٹ کو دے دیا ہے. ایون دو اس لیٹر کے اندر اسپیسیفکلی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ان ججز نے ایکیوز جو کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کیا، ان نے ایگزیکٹو کو ایکیوز کیا کہ ایگزیکٹو ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے تھرو انٹیلیجنس ایجنسی. So I'll read through this paragraph and then I'll go to Raza and Harris for their reaction. So یہ جو پیراگراف اس کے اندر سے لیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive. Executive government ہوتی ہے، establishment نہیں ہوتی. To the members of the executive, including operatives of the intelligence agencies that seek to interfere with discharge of his or her official functions and qualify as intimidation, as well as duty to report such actions that come to his/her attention in relation to the colleagues and or members of the courts that the High Court supervises. So saying کہ جو lower courts کے ساتھ بھی جو کر رہے ہیں، ہمیں گائیڈنس چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کہ ہم کیا کریں. تو ایکچولی ان نے اکیوز کیا ہے آپ کی گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ یہ انیشیٹ کرا رہی ہے یہ ساری حرکتیں. تو ان رسپانس ٹو دیٹ قاضی صاحب نے کیا کیا ہے، گورنمنٹ کو دے دیا ہے کہ جی آپ جا کے بنا لیں اپنا ایک انویسٹیگیٹو کوئی ایجنسی جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. whereas the demand is not کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، the demand is آپ بتائیں ہمیں ہم کیا کریں جب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. رضا اینڈ حارث میں آپ کے پاس آؤں گا. رضا پہلے I'll get your response on یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، and obviously جو آج یہ قاضی فراڈ نے جو آگے سے رسپونڈ کیا ہے. جی السلام علیکم محمد، السلام علیکم حارث، السلام علیکم ٹو آل دا ویورز. محمد گریٹ ٹاپک، اور آپ نے بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف بیک گراؤنڈ جو ہے پورا جو آپ نے لے آؤٹ کیا ہے اس میں سارا کچھ ایکسپلین آپ نے کر ہی دیا ہے. بٹ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں اینڈ لیٹس گو بیک اے فیو ایئرز، جہاں پہ یہ جو ایک ڈین جو آج کل چیف منسٹر بنی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا اس نے ایک اپنی کوئی لائبریری اور اپنی کوئی ایک وہ کھولی ہوئی تھی ویڈیو شاپ، جس میں یہ بڑا ایکیوز کرتی تھی کہ جی میرے پاس ویڈیوز ہیں اور میرے پاس فلانا ہے اور میرے پاس ڈمکانا ہے، اور بلیک میلنگ کا ایک دھندا شروع ہوا ہوتا. دس واز کافی گرم تھی یہ چیز کا کچھ عرصہ پہلے، اور اس کی بیس کے اوپر کافی لوگوں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے. کچھ ججز تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے، آپ کو پتہ ہوگا ان کو
اپیرنٹلی خانہ کعبہ میں جا کے بھی ان کو وہاں پہ بھی جا کے ان کو تھریٹ کیا تھا اور پتہ نہیں کیا 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 تھا انہوں نے. ایسے گندے لوگ ہیں. تو یہ پرانی چیزیں ہیں جی جو چلتی آ رہی ہیں, اور آئی ایم گلیڈ کہ ان ججز نے کیریکٹر شو کیا ہے, ریزالو اپنا شو کیا ہے, اپنا تھوڑی سی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا اپنے میں سے باہر نکل کے ایک انسانیت کی خاطر انہوں نے جو ہے, کیونکہ جو انہوں نے کر دیا ہے یہ اپنی ذات پہ چلو ٹھیک ہے ہی ہے, جو پاکستانیوں کے اوپر بیت رہی ہے اس ٹائم پہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کے اوپر جو بیت رہی ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو ایک الیکشن کے اندر اب 2 سال کی ایک بربریت کے خلاف, فیشزم کے خلاف, اور ایک کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں ہر اللیگل جو کام ہو سکتا ہے عوام کے اگینسٹ جو ہوا ہے, جس میں لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کے تقدس کی پامالی ہوئی ہے. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عورتوں کے اوپر, بزرگوں کے اوپر, بچوں کے اوپر تشدد ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں. آپ کے ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ارشد شریف کا مرڈر ہوا ہے. تو یہ ساری یہ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں نا آپ ان کو, بیکاز جوڈیشری آپ کا جو تھی وہ مسنگ تھی ان ساری چیزوں کے اندر. آپ نے دیکھا 16 MPO کا جو ایک رول ہے کہ جس کے اگینسٹ آپ لوگوں کو اریسٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی جسٹس بابر ستار نے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. لیکن آپ پھر بھی دیکھتے ہیں بے دردی سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جوڈیشری کی سنی نہیں جا رہی. تو اس کے پیچھے جو کرکس تھا وہ سارا انہوں نے نکال کے دے دیا کہ جی ہو اصل میں یہ رہا ہے جو عوام کو پتہ لگنا چاہیے. اور انہوں نے بالکل کلیئر کر کے دیکھ دیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ویگ سی اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی اس ٹائم 70 سے 80% عوام کی جس کو بیکنگ ہے, اس کے خلاف جو بھی کیس آتا ہے اس کے اوپر ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے, اور اگر ہم نہیں سنتے تو پھر ہی ان کی آبویسلی جس طرح جو ایک جج نے کہا کہ ان کے بدل لا کو اٹھایا ہے وہ نہیں سن رہا ہوگا, ہم شور ان کی بات نہیں سن رہا ہوگا, اور ان کو ڈیسیجن جس طرح دلوائے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے. عمران خان کو, شاہ محمود کو, جو جس طرح انہوں نے کیسز کے جو ڈیسیجن دلوائے ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی چیز کا ایک تسلسل ہے. بٹ اس میں آپ جو ایک باریکی ہے جو آپ جو کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے اٹھا کے کورٹ سے یہ فراڈ عیسیٰ نے ایگزیکٹو کی طرف پھینک دیا ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا کچھ نہ کچھ یہ کریں گے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اس میں سے. بٹ جو ایک بیچ میں سے مزے کی بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ اپیرنٹلی سپریم کورٹ کے اندر سے لیک ہوا ہے. یہ ان ججز نے نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ کو جس طرح آپ نے کہا کہ بھجوایا ہوا تھا انہوں نے آلریڈی, قاضی فراڈ عیسیٰ کو بھی بھجوایا ہوا تھا اور باقی جوڈیشل کاؤنسل کو بھجوایا ہوا تھا. یہ وہاں سے چیز لیک کی ہے جو کہ ابھی منظر عام پہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے. بٹ یہ ابھی شروعات ہے جی. اگین دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ اس کو کسی طرح جو ہے وہ دے شو اٹ انڈر دی کارپیٹ اینڈ ٹرائی ٹو سے کہ مٹی پاؤ تو آگے چلو. بٹ اٹس ناٹ گونا ہیپن بیکاز عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے. عوام بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس ٹائم پہ رول جو بنتا ہے لیڈرشپ کا وہ بڑا کروشل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا پچھلے 4-5 دن میں. یہ ایک فل ٹاس ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, اور دے شوڈ ہیو کہتے ہیں نا اس کو پاک سے دے شوڈ ہیو ناکڈ اٹ آؤٹ آف دی پارک. دے مس دیٹ چانس. نان دا لیس یہ بھی جو ہمارے اپوننٹس ہیں اتنے ڈفرز ہیں یہ لوگ ویسے ہی سارے کے سارے, یہ آپ کو پھر موقع دیں گے. سو بٹ دے نیڈ ٹو ناؤ پٹ دا پریشر آن, بیکاز عمران خان کا جو پورا کیسز جس کے اوپر یہ ان کو اندر کیا ہوا ہے یہ سارے بوگس کیسز ہیں. سو یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, اور یہ پیچھے سے ان کو اشارے جو دے رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کی وہ لیٹر کے اندر یہ آ گیا ہے سارا. تو اب پی ٹی آئی کو چپ نہیں کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو کم آؤٹ اور اس کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے, اور اپنے آپ کو روز کورٹس کی پروسیڈنگس کے جو ہو رہی ہیں وہاں پہ لائرس کو انگیج کر کے لے کر آئیں, پبلک کو لے کر آئیں, اور وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کریں اپنا. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کرنا چاہیے. تو آئی تھنک ان دا کمنگ ڈیز محمد اینڈ حارث یہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. اب یہ اب ریورس نہیں ہوں گی, بیکاز وہ کہتے ہیں نا the cat is out of the bag, اور یہ لوگ اب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے جتنا مرضی ابھی یہ چاہیں. So that's my little take on this. Thank you, Raza. Lot of good points آپ کے. And کافی پاکستان تحریک انصاف کا کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ they could have been more proactive. چیلنج وہی ہے کہ آپ کے پاس لیڈرشپ کا ایک ویکیوم ہے. آپ کا جو مین جو لیڈر ہے جو خان جو ہے وہ جیل میں ہے. سو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. اور آپ کے جو فائر برانڈز ہیں لائک مراد سعید, حماد اظہر, پیپل لائک دیٹ, وہ دے آر اسٹل ان ہائڈنگ. سو اٹس ریئل ایشوز جو انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. اور یہ ایسی جگہوں پہ یو اپریشیٹ پیپل لائک مروت کہ ایٹ لیسٹ وہ آ کے ذرا کھل کے بول تو لیتا ہے. لیکن آج پھر بھی اپڈیٹس جو ہیں وہ ذرا تھوڑی سی لیٹ آئی ہیں. یہ کل ہی یہ سارا کچھ بریک ہوا ہے.
دوسری کانٹیکسٹ جو ہمارے ویورز کو جو چیز پتہ ہونی چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے جو میک اپ ہے اس کے اندر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ بھی ہے, قاضی فائز عیسیٰ بھی ہے, لیکن اس کے اندر ایک سپریم کورٹ دو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, جو سینئر موسٹ جو آفٹر فازی قائز عیسیٰ جو ہیں, جو سینئر موسٹ جو اگلے چیف جسٹس بنے اور ان کے بعد جو بنے وہ دو ہیں, اینڈ جو تیسرا بندہ ہے اور جو پانچواں بندہ جو ہوگا وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے. سو ان ٹرمز آف ریزنیبل ججز وہ 3-2 سے وہ جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ از ان فیور آف لائک سینٹی, اینڈ you've got people of integrity on that supreme judicial council. اس لیے اس خبیث کے بچے نے جو چیئر کرتا ہے اس نے یہ ادھر آنے نہیں دی بات, اور اس نے جا کے یہ ان کو دے دیے جو ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ جی پرانے کسی ریٹائرڈ جج کو جس کو انہوں نے نوازا ہوا ہے اس کو جا کے لگا دو کسی چیز کا ہیڈ, اور وہ پھر انویسٹیگیشن کرے گا, جو پھر بعد میں اگر اس میں کوئی فائنڈنگز ایسی آ بھی گئیں جو جو انٹیلیجنس ایجنسیز کو شو کرتی ہیں کہ یہ کر رہے تھے, وہ رپورٹ ہی فائنلائز نہیں ہونی, یا پھر اس رپورٹ کے اندر کہیں گے کہ یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نارمل ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, اور یہ سارا من گھڑت ان نے ایک لیٹر لکھا ہے. تو کافی ڈفرینٹ پہلو ہیں اس کے, لیکن رضا جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ یہ فائنلی دے آر آن دا بیک فوٹ ناؤ, تھرو آؤٹ دے بین پلئنگ آن دا فرنٹ فوٹ, اور آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اب, ناؤ دے آر اسٹارٹنگ ٹو گو آن دا بیک فوٹ ویئر دے آر ہیونگ ٹو ریئیکٹ ٹو سچویشنز, which is a good sign, but this is where PTI needs to really put their foot on the pedal and go full out and start attacking them. So there's some commentary around lawyers movement and اس کے ساتھ جو سارا کچھ چکر چلے گا وہ آگے دیکھیں گے. حارث, آپ نے بھی یہ دیکھا ہے, سارا آبزرو کر رہے ہو آپ بھی, آپ کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے, and what's your prediction in terms of آگے کیا ہوگا؟ یہ جو ہو رہا ہے دس از اگین یہ سارا کچھ جو ان کی قسمت جو خراب سٹارٹ ہوئی ہے, یہ سٹارٹ ہوئی ہے فرام دا ڈے لوگ باہر نکلے, انہوں نے الیکشن میں آ کے ووٹ دیا ہے. وہاں سے جب وہ ووٹ اتنا ڈلا ہے, وہاں سے ان کو کھل کے سامنے آنا پڑا ہے. دے ہیڈ ٹو کم ان اینڈ دے ہیڈ ٹو واک ان ٹو پولنگ اسٹیشنز, دے ہیڈ ٹو بلاک پیپل, اینڈ وی ہیو سین دوز امیجز جہاں پہ یہ literally you can tell that these guys are military, right? They're walking into police stations اور یہ بند کروا رہے تھے ووٹنگ وغیرہ. تو جب وہ کھل کے سامنے آئے ہیں تو یہ عوام کا پریشر ہے, عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے اس کی وجہ سے یہ اب ہمیں کریکس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کریک سب سے پہلے کون سا کریک نظر آیا تھا ہمیں؟ پالیٹیشنز کا, جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو جتوانے کے لیے کہا کہ تم آ جاؤ, تمہیں ہم جتوا دیں گے, فارم 45 پہ تم ہارے ہوئے ہو, فارم 47 میں ہم آپ کو جتوا دیں گے. تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حافظ نعیم اور کچھ اور تھے جنہوں نے غیرت مند تھے تھوڑے بہت, انہوں نے کہا کہ یار مہربانی کریں, ہمیں نہیں چاہیے یہ, ٹھیک ہے. تو وہ ایک آپ کو کریک نظر آیا وہاں پہ سسٹم کے اوپر. یہ سارا عوام کا پریشر جو ہے نا, عمران خان کا جو پریشر ہے, یہ اب کریکس ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کھل کے سامنے آنا پڑا ہے, اور اس میں دیر از ناؤ دے ہیو پٹ ٹو مچ پریشر آن دا سسٹم, اور وہ اب پریشر کوکر ہے, اور وہ آہستہ آہستہ کریکس اس میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو یہ ڈیولپ ہوا پالیٹیشنز والا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, بیوروکریٹس میں سے وہ پنڈی کا بیوروکریٹ جو ہے, آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا, کہ اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں. آپ نے وہ دیکھا, ایک اور کریک پیدا ہوا. اب یہ جو ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ لو کو جو کنگریشنل ہیئرنگ کے اندر بلایا ہے, وہاں سے جو پریشر کریٹ ہوا ہے, اور وہ بھی ایک پارٹ آف دا پریشر جو لوگوں کا پریشر ہے, کیونکہ اب ریالٹی تو پتا ہے لوگوں کو کہ عمران خان از اسٹل ان پاپولیرٹی. پہلے ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ پاگل ہو, عمران خان کو پاکستان میں کوئی پسند نہیں کرتا یہ اور وہ. تو اب وہ سارے بھی چپ ہو گئے ناقدین. اور ہوا یہ ہے کہ ان کا جو اب باہر والے ہیں, انہوں نے جب پریشر ڈالا ہے یہاں کے سینیٹرز کے اوپر, یہاں کے کانگریس مین کے اوپر, تو کانگریس مین نے جو کنگریشنل ہیئرنگ ہوئی ہے جو ڈونلڈ لو کی, اس میں جو ڈونلڈ لو کے اوپر پریشر ڈالا ہے, ادھر سے بھی آپ کو پھر اس کے اندر اس کی کچھ باتیں نکلی ہیں جہاں سے آپ کو کریکس نظر آئے ہیں, وہاں پہ بھی آتا رہے ہیں. پھر اب یہ تو پورا شگاف ہے نا, what happened in judiciary right now. This is just, you can see that this is about to burst. The whole dam is about to burst right now. کیونکہ اس کے اندر انہوں نے 80% سے زیادہ ججز نے سائن کر کے ڈاکیومنٹ دے دیا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اوور دا پاسٹ ایئرس, اور صرف پاسٹ ایئر, اور کس طریقے سے عمران خان کے کیسز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے پھر ایٹ دا سیم ٹائم کہ
انہوں نے ڈیٹیل دے دی ہیں, انہوں نے سائن کر کے ڈیٹیلز دے دی ہیں کہ کیا کیا کس کس موقع پہ کس کس ڈیٹ پہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سبمٹ کیے ہیں ہم نے سٹنگ چیف جسٹس کو سبمٹ کیا گیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں چیف مسٹر عامر فاروق, ان کو بھی یہ ہم نے اس ساری کی ساری انفارمیشن کو اویئر کیا گیا. وہ پچھلے سال سے ہم بتا رہے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. So you can see that this is a big shagaf. And I think as things progress now, I completely agree with you and Raza bhai. I think this is going to only get worse for the Pakistani generals. They are under pressure. وہاں پہ آپ کو پیپل لائک اسد طور وغیرہ, جس طرح وہ جیل کاٹ کے, جس طرح عمران ریاض کو پکڑ کے بار بار اندر لے کے جا رہے ہیں, چپ نہیں کروا سک رہے. پیپل آر اسپیکنگ اپ. اب یہاں تک کہ حامد میر جیسا بندہ بھی بول رہا ہے آپ کو, اور آپ کو کئی ایسے لفافی جرنلسٹ بھی بول رہے ہیں کہ اب ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ this is getting way out of hands, اور ان کو پتہ ہے کہ they have to change their loyalties, right? So there are some people جو کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں, تو وہ you have to keep that in mind کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ they had taken a position against حق and such. تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ ان کو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کئی لوگ بس they turn around when they realize that things are getting out of hand. اور اس میں آپ کو کئی ایسے نظر آئیں گے, آپ کو وہ بھی سیٹھی بھی نظر آئے گا, he's saying a few things now. اس کے علاوہ آپ کو پالیٹیشینز میں اگر آپ دیکھ لیں تو پالیٹیشینز میں آپ کو ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ بھی اب بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یار ہمارا تو اس میں خواجہ آصف کو سن لیں آپ, there is وہاں پہ بھی آپ کو دڑاریں نظر آ رہی ہیں. So at this point in time I think things are just completely getting out of hands. اور یہ جو بڑا شگاف ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑا شگاف آئے گا. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا it's going to be even bigger. It's just like a dam breaking basically. تو اگر ان میں کوئی تھوڑی سی بھی عقل ہے, which I think they're way too much beyond the lines, they're into the enemy territory at this point in time. یہاں پہ اب لڑنا ہے اور مرنا ہے, that type of situation they have put themselves into. تو یہ پاکستان کے لیے خوشائن چیز نہیں ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سینس پریویل نہیں کرے گی اس سچویشن کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ they'll continue to push and push and push until everything breaks. So ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, لیکن the situation that I see right now in front of me, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ situation can get out of control pretty soon. Yeah, Haris, it's almost as if they want this, right? They almost want کہ things get out of control تاکہ ان کو کوئی وہ جواز ملے کہ یار تو ٹیک اوور کر لیں یا کچھ کر لیں. لیکن وہی والی بات ہے نا کہ وہ آج وجاہت کو میں سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کیا کہتے ہیں کہ وہ ایف پاس مینٹالٹی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کا بھی یہ حماقت کریں گے, اینڈ ہوگا یہ کہ there will be nobody under them, like وہ لوگ باہر آ جائیں گے and all that sort of stuff, right? So yeah, it's very very shocking یہ جو چیزیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. but like you said وہ ڈیم is about to break. ایک چیز میں آپ لوگوں کا اس پہ اوپینین اب لوں گا, اگر سٹنگ ججز ہائی کورٹ کے ججز کے بردر ان لاز کو یہ اٹھا رہے ہیں, is it time کہ we start to really think about جو لوگ جن کو فورس کیا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے, اگر یہ سٹنگ ججز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, can we think about ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ان نے کیا ہوگا. And Raza, آپ کا maybe you weren't prepared for this question, but I'll ask you anyway. Do we now need to look at those people and have a little bit more empathy for them and at least even though we believe کہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا پی ٹی آئی کو, لیکن after this sort of revelation جو judges نے کی ہے, should we have a little bit more heart and say کہ چلو یار ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں. Absolutely, Mohammed. Great question. اور یہ ایسی چیز ہے, this has been a hot topic. Maybe people are not talking about it, but it's always been there on the surface. کہ یار, what about all those people that were part and parcel of Imran Khan's cause for the last 20 odd years? And then this regime change drama happened where these people were picked up and their families were picked up and جو ان سب brutality ہے. But دوسری the other school of thought was like اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے. Look at they gave examples, specifics میں نہیں جاتا, but اور بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ brutality کا مقابلہ کیا ہے اور ان کی فیملی کو بھی بہت ٹارچر کیا گیا and they didn't break. تو لیکن اس پہ ایک اچھی بات یہ کہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تو آلریڈی آ چکی ہے اس پہ محمد, جنہوں خان صاحب نے میرے خیال سے آلریڈی مینشن کر دیا ہوا ہے کہ we will consider people who were tortured and were treated
in a manner where they were forced to distance themselves from PTI. اور انہوں نے کچھ لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اینڈ بٹ ان لوگوں کو میں نہیں کنسیڈر کروں گا جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد جا کے دوسری پارٹیاں جوائن کی ہیں. وہ پھر پنگا ہے. بیکاز اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ دے کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ دیٹس ون تھنگ, اور اس میں آپ نے دیکھا ہے میجورٹی نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی یا ٹویٹ کر دی. اور اس کی اگر آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں جو واپسی ہوئی ہے, آپ آن عباس بپی کو دیکھیں. He was probably one of the first ones who made a statement on Twitter. انہوں نے میرے خیال سے پریس کانفرنس بھی کی تھی. He was in hiding and they somehow found they picked him up in Lahore. I think لاہور میں کسی ریسٹورینٹ سے ان کو پک اپ کیا تھا, جیسے عمر ڈار کو بھی کیا تھا. بٹ اس نے کیا کہتے ہیں اس کو he's back in the party, like he's in core committee کے اندر بھی I think he's part of that. If I could be wrong, but I think he's still very much part and parcel of what's happening in South Punjab. عمر ڈار کی بات بھی ہوتی ہے, عثمان ڈار کی بات بھی ہوتی ہے. انہوں نے ان کے اوپر تو I think that was the first family that actually got hit with this regime change. انہوں نے ان کو جس طرح ڈریگ کیا گیا تھا انیشل جو مین پارٹی کے لوگ تھے ان میں سے. تو absolutely یار یہ one can only imagine what probably would have gone through. اور I'm in touch with some of the people, محمد, جو بھی جیل کاٹ کے آئے ہیں, جو نکل کے آئے ہیں, ہماری طرح کے لوگ, they've somehow stayed back in Pakistan and they've kind of managed themselves. وہاں پہ آپ کو بتائیے حالات کس قسم کے ہیں. جو لوگ وہاں پہ رہ کے اوورسیز آگے ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ چیلنجز کیا کیا ہوتے تھے. اگر آپ شرافت کی زندگی جی رہے ہو وہاں پہ تو the kind of things that you had to go through to survive, it wasn't easy. مگر یہ کچھ ایک طبقہ ہے جو کہ میجورٹی میں وہاں پہ ہے جو کہ سروائیو کرتا رہا ہے, اور انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کے they've made their means to keep themselves عزت کی وہ چادر کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو انہوں نے مینٹین کیا ہے. وہ لوگ بھی جیل گئے ہوئے تھے, انہوں میں سے کافی لوگ جیل گئے ہیں جو باہر آئے تھے 10 مہینے کے بعد باہر آئے ہیں. اور وہ ان سے جب بات کرتا ہے نا بندہ, تو بندہ کہتا ہے کہ یار انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان جو بنایا ہے نا, یہ کیا ایک چیز بنا دی ہے کہ جو ان کا ریزالو ہے ان لوگوں کا, جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس ٹائم پہ, جو ان کا جذبہ ہے, وہ تو کہتے ہیں یار بھائی بول کیوں نہیں رہا کوئی اس ٹائم پہ, لیڈرشپ کدھر ہے, یہی تو موقع ہے ہمارے پاس یہ سب چیزیں کرنے کا. تو جتنے وہ لوگ اس ٹائم پہ اسٹرانگ ہیں, اور اس طرح انہوں نے کہا جس طرح ہمارے سے جو ہمارے سے حرکتیں ہوئی ہیں, جو ہماری فیملیز کے ساتھ ہوا ہے, فیملیز کو اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑا ہے, روڈوں کے اوپر رہنا پڑا ہے, بشز کے اندر چھپ کے راتوں کو بچوں کو سونا پڑا ہے, اس طرح کی بھی اسٹیٹمنٹس آپ نے سنی ہے لوگوں سے. تو اٹ از مائنڈ باگلنگ کہ یار یہ آپ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ سوچ رہے ہوئے, ایک دشمن ملک میں یا دشمنوں کے ساتھ اگر آپ کہیں لڑ رہے اور وہاں پہ ہو رہا ہو تو بندہ امیجن کر بھی سکتا ہے یہ آپ کے اندر ملک کے اندر ہی ہو رہا ہے. اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو آپ نے 75 سال سے اپنے سر پہ بٹھا کے رکھا ہے, پیٹ کاٹ کے آپ لوگوں نے ان کو پالا ہے, ان کی چھاونیاں بنائی ہیں, ان کے لیے ہر قسم کی سہولت آپ نے جو ہے وہ میسر کی ہے. ان کو کسی چیز کی ان کے اوپر پوچھ گاچھ نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ. ہر چیز سے وہ اوپر ہیں, بالاتر ہیں, نہ وہ لا کے اندر آتے ہیں نہ کسی اور وہ ان کو چیز کے اندر وہ لوگ آتے ہیں. اور انہی لوگوں نے پکڑ کے آپ کو جو ہے وہ توندی اور آپ کے ملک کا تتر بتر کر کے رکھ دیا. لیکن وہی والی بات ہے, یہ اپنے پلانز بناتے رہے, ایک پلان ان کا ہے اور ایک پلان فائنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے, اور وہ حق اور سچ کے ساتھ جو ہوتے ہیں انہی کا پلان, انہی کو فتح ملتی ہے. تو اٹس جسٹ اباؤٹ رائٹ ناؤ. آئی نو دیر از اے لاٹ آف انہوں نے لوگ ڈالے ہوئے ہیں, کوئی ایک بندہ کوئی اسٹیٹمنٹ مروت دیتا ہے, وہاں سے اسد وہ جو حسن روف جو ہیں وہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کوئی اور بندہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے پارٹی کے اندر, پھر لگتا ہے کہ دراڑیں پیدا ہو گئی. پر یہ سب کچھ ہمیں بھول کے اس ٹائم پہ اکٹھا یونائٹ ہونا پڑے گا ایز اے پارٹی. ہمارا مقصد کیا ہے کہ پاکستانی عوام نے جو ووٹ دیا ہے 8 فروری کو عمران خان کی رہائی کے لیے دیا ہے اور اس فیشزم کے اگینسٹ دیا ہے, تو ہمیں اس چیز کو نظر رکھتے ہوئے فل پریشر آن کے ساتھ, جس طرح آپ نے رائٹلی یو سیڈ ارلیئر کہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور عمران خان کے نہ ہونے کا ایک obviously نقصان یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو لیڈرشپ کے اندر آپ کو مسنگ نظر آتی ہیں, لیکن آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹو رائٹ ڈائریکشن. جنہوں نے جلسہ رکھا ہے اپنا April 6 کا, اور پشاور میں اور سوات میں, اور انہوں نے آلریڈی جگہوں پہ شروع کر دیا ہے ٹورڈز ورکنگ ٹورڈز اے لانگ مارچ. انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز اگر یہ انسان کے بچے نہیں بنے تو pressure is coming on, and they this time they'll be یہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ونڈر کریں گے کہ ہم نے یار کیوں نہیں اس ٹائم پہ جو ہے نا اپنے ویپنز ڈرا کر دیے تھے. تو this is where things are going میرے پرسپیکٹو سے, محمد.
تھینک یو رضا. حارث, آپ کی طرف سے یہ جو لوگ جو چھوڑ کے گئے تھے پارٹی, اور Yeah, is I there a think little bit more sensitivity to their situation now? absolutely یار, وہ تو جس طرح رضا بھائی نے کہا ہے, ہمارے لیے کہنا آسان ہے, ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر بیتی ہے ان کو پتہ ہے. اور اس میں لیکن یہ ہے کہ ڈسٹنکشن کرنی چاہیے, جیسے رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیر آر سم پیپل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب پریشر ڈلتا ہے نا, تو پریشر کے اندر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کون لوئل ہے, وہی کہتے ہیں نا وہ, کون نسلی اور اصلی ہے, رائٹ ٹائپ آف تھنگ. تو جن ان کے روپ بھی نظر آئے ہیں, کچھ لوگوں کے اصل چہرہ اصل روپ بھی نظر آیا ہے, کچھ لوگوں کا یو کین کلیئرلی ٹیل کہ ان کے ساتھ زیادتی بہت زیادہ ہوئی ہے اینڈ دے ور فورسڈ انٹو اٹ. تو اس میں دو قسم کی ہیں لوگ, اس میں سے جو جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آئی ایم شیور یو نو عمران خان کے پاس وہ انفارمیشن ہے ساری کی ساری کہ کن لوگوں کے ساتھ ایکچوئل زیادتی ہوئی ہے اور کن لوگوں نے اپنا روپ چینج کیا ہے جب انہوں نے ہوا کے رخ بدلتے ہوئے دیکھے ہیں تو چھوڑ گئے ہیں وہ. تو ان میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی یار we have to sympathize and empathize with them for sure. Yeah, absolutely. Thank you, Haris. Thank you, Raza. Both of you, آپ نے اپنا perspective دیا ہے. We'll stay on this topic. ہم بات کرتے رہیں گے, لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے ویورس کو بہت تھینک یو, آپ اپنا کامنٹس دیں پلیز, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ہم اپریشیٹ کریں گے آپ کی یہ سپورٹ جو ہے, اور جتنا ہو سکے یہ بات کو آگے کریں. ایک چیز نہ بھولیں کہ ہم نے دیکھا ہے پیلسٹائن کے بارے میں کہ وہ 6 مہینے سے وہ زیادتی چل رہی تھی وہاں پہ, لیکن فائنلی اتنا پریشر پڑا ہے کہ ویسٹرن گورنمنٹس بھی اب انہیں بھی ہاتھ کھڑے کر لیے. اور یہ پاکستان کے بارے میں بھی ہمیں, یہ پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں, ہمیں یہ بار بار یہ بات ان کو بتانی ہے. یہاں پہ اس بات پہ بھی ان پہ پریشر بہت سارا پڑنا شروع ہو گیا ہے, جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. ایک ڈونلڈ لو کا ایک ہم نے نام سنا تھا, ایک obscure سا ایک ہڈن ایک فگر تھا جس کو اٹھا کے دنیا کے سامنے لا کے بٹھا دیا ہے اوورسیز پاکستانیز نے ایک کنگریشنل ہیئرنگ میں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہو؟ لیکن کر دیا ہم نے. تو ہمیں زور لگانا ہے, اور یہ باہر سے جب ان کے یہ جو باپ ہے نا, یہ جب ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں گے پھر آپ دیکھیں گے, اور وہ ہٹنا شروع ہو گیا. وہ والی بات ہے رضا, آپ نے ابھی کہا کہ ایک پلان بندے کا ہوتا ہے, ایک پلان خدا کا ہوتا ہے, اللہ کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لو کہ کیسے یہ پھنس گئے ہیں کہ عمران خان کو, جس کو باہر یہ اساسینیٹ کرنے کے چکر میں تھے, وہ ان نے خود بند کیا ہوا ہے. اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے. خود پھنس گئے ہیں اپنے اسی چکر میں کہ اس کو بند بھی کیا ہوا ہے, and they have to protect him now, because اگر نہ کیا تو وہ باہر سے جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہ ان کو پتہ ہے اب. So again there's a lot of different hands in at play right now, اور ہمیں بس یہی ہے کہ ہمیں اپنا فوکس کر کے رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ایک امید ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے ایک اسپیشل گیسٹ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے اگلے سیشن کے اندر ہوپ فلی. تو وہ فائنلائز ہو رہا ہے, تو پلیز اسٹے ٹیون, سبسکرائب کریں, جیسا میں نے کہا لائک کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ بہت جلدی ہم ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے. تھینک یو.